کنٹینیو رکھیں یا بریک؟ کنٹینیو، پھر پانی مل دے دو تھوڑا. ہم تھینک یو. میسج کی ڈائریکشن جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا. اگلے تھوڑا ٹائم ہی ہمارے پاس. ڈونامس، اگر آپ لوکا کی انجیل پڑھیں تو میں نے پہلے بتایا لوکا دکھانا چاہتا ہے یسوع مسیح کی زندگی میں اور خدمت میں ڈونامس. اب کلام کیا کہتا ہے؟ پہلا ہی آغاز کہاں سے ہوا؟ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. قدرت، ڈونامس. اور وہ اس وجہ سے اس کو ڈیوائن ٹائٹل ملا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. خدا تعالیٰ کی قدرت، ڈونامس. اور پھر لوکا 4:14 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع مسیح روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا. گلیل کو لوٹا. پہلے وہ بیابان میں گیا 40 دن اور روح سے بھرا ہوا گیا. یہی دکھانا چاہتا ہے لوکا کس طرح روح سے بھر کر روح القدس کے بہاؤ میں، اس کی قوت میں، اس کی زندگی میں، ڈونامس یسوع مسیح کی زندگی میں یہ دکھانا چاہتا ہے. یہ تسلسل ہے. اور لوکا 4:14 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روح سے بھرا ہوا جب گلیل میں لوٹا تو سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی. ایہو شہرت یہی لوگ چاہتے رہے نا، میرا بھی نام ہوئے، میری منسٹری دا نام ہوئے، اے دلی ایڈورٹائزمنٹ، اے دلی ٹی وی چینل، اے دلی اشتہار، اے دلی یہ وہ، تاکہ پاکستان سے پتہ چل جائے میں ایک خادم ہوں. لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. لکھا ہے یسوع مسیح روح القدس سے بھرا ہوا گلیل میں لوٹا اور تمام گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی. کیوں؟ بھیڑوں کی بھیڑیں اس کے پاس آنے لگی. لوگ مردوں کو، لنگڑوں کو اس کے پاس لانے لگے. لوگ روٹی بھول جاتے تھے، شام تک اس کا کلام سنتے رہتے. بھوکے پیاسے اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وہ جہاں بیٹھ جاتا بھیڑیں لگ جاتی. جب وہ چلنے لگتا بھیڑیں چلنا شروع ہو جاتی. لوگ اس کو فالو کر رہے تھے اور سارے بیت لحم میں، یروشلم میں، گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیلتی چلی گئی. اس کا سبب ایڈورٹائزمنٹ نہیں تھی، ڈونرز نہیں تھے، اب گورے نہیں تھے، کروسیڈز نہیں تھے. اس کا سبب روح سے بھری ہوئی خدمت تھی، روح القدس سے بھری ہوئی زندگی تھی. یہ اس کا سبب ہے، یہ اس کا سبب ہے. اور خدا نے خود، یسوع مسیح نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے. 18ویں آیت میں 4 باب کی، اس نے مجھے مسح کیا خدمت کرنے کے لیے. اس نے مجھے انائنٹ کیا، ایمپاور کیا کہ میں قیدیوں کو رہائی دوں. اور اعمال 10:38 میں لوکا دکھاتا ہے کہ اور یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے انہیں آزاد کرتا پھرا، کیونکہ خدا نے اس کام کے لیے اس کو ایمپاور کیا، اس کو مسح کیا. اور اس کی خدمت کے اندر ایک عجیب موومنٹ تھی، دلیری تھی، معجزے تھے، زندگی تھی. اور اس کی خدمت بڑھتی جا رہی تھی، شہرت بڑھتی جا رہی تھی. اور اس کا سبب صرف روح القدس کی قدرت. اور یہاں تک لکھا ہوا ہے لوکا 4:36 میں، یہ
پہلے باب سے چوتھے باب، چوتھے، پانچویں، چھٹے، سارے یہ چیپٹرز میں آپ پڑھیں، وہ ایک تسلسل ہے کہ یسوع روح کی قدرت سے بدروحوں کو حکم دیتا اور وہ نکل جاتی تھی۔ ہیلنگ اس روح کی قدرت سے، یہ اس کی زندگی میں، خدمت میں فلو نظر آتا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج ساری رات ہی وال پٹ کے رکھ چھڑنے ہیں تے بدروح نہیں نکلتی۔ اب پیچھے جے میرے دو شاگرد نویں نہیں تے مسلمان انہوں نے لے گئے تے کوئی دسیا نہیں کہ جذباتی جے نویں جڑے لڑکے خدمت چ نہیں تے چلے گئے۔ تے پھر آئے شام میرے کو کہندے سر جی بڑا بڑا کیس سی جے۔ میں کہا کی ہوا؟ کہندے تے انہیں مسلمان جمع سن تے وہ بھائی سی اتوں علاقے دا زمیندار سی تو دی بیوی چ ہنومان سی جے۔ تے میں کہا پھر نکلیا؟ کہندا نہیں۔ تے میں کہا پھر؟ کہندا پھر اہی نکل آئے جو۔ سارے لوگ پہ کھندے سی۔ This is what happening. یسوع دا نام، یسوع دے خادم، انجیل، لیکن کچھ نہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر یسوع پاک روح کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا چھڑکتا تھا، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ میری طاقت سے ایسا ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ روحانی جنگ ہے۔ کیوں یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس مشن فیلڈ میں تم جا رہے ہو، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، کیونکہ تمہاری جنگ خون اور گوشت کی نہیں۔ جس فیلڈ میں تم آگے بڑھ رہے ہو، بدی کی قوتیں اور آسمانی مقاموں پر تاریکی کے لشکر ہیں جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، اور وہ سارے لشکر ابلیس کے بدروحوں کے، تاریکی کے، شیطان کی بادشاہی تمہارے خلاف تمہیں روکے گی اور تم اپنی طاقت سے ان پر اوورکم نہیں کر سکتے۔ اس لیے تمہیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خالی بائبل لے کر اور سیمنری کے ساتھ آگے بڑھنے کی صرف ضرورت نہیں، تمہیں پاک روح سے بھر کر۔ یہ شاگرد اے نہیں سن کہ ان پڑھ سن، کلام کہتا ہے یہ 3 سال باقاعدہ یسوع مسیح سے سیکھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یسوع مسیح نے ان کو کلام سکھایا۔ 3 سال کا بائبل سکول انہوں نے کیا۔ اس نے نوشتوں کہ بھید ان پر کھولے، ان کے ذہن کھولے، ان کو تبدیل کیا، ان کو ڈسائپلشپ کے عمل سے گزارا، ان کو بنایا، ان پر محنت کی، ان کو امپاور کیا۔ ورنہ انہاں لی تے نہیں کافی ہے یسوع مسیح دے نال رہے ہیں، لو سانوں ان کا دی ضرورت ہے۔ لیکن ایسا نہیں، انہوں نے انتظار کیا۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں آپ جب پڑھتے جائیں گے کہ وہ پاک روح کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا، وہ پاک روح کی قدرت سے صلیب پر مرا، وہ پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا، وہ پاک روح کی قدرت سے آسمان پر اٹھایا گیا، وہ پاک روح کی قدرت سے واپس آنے والا ہے۔ اور یہ سارا اس کی زندگی میں اور اس کی خدمت میں آپ روح القدس کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم روح القدس
اب آخری پوائنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں. پاک روح ایک شخصی تجربہ ہے ہر ایک کا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ اگر آپ حوالے پڑھیں، مسیح کا انٹروڈکشن یوحنا نے کروایا کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، دیٹ از مائی ڈیوٹی. لیکن مسیح کیا کرے گا؟ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور یہ چاروں انجیلوں کے اندر میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن یسوع کیا کرے گا؟ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اور جب تک عالم بالا، یہ اینڈ ہوتا ہے لوکا کی انجیل کا، جب تک، اور اعمال 1:8 میں، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا. اب آخری سیشن میں پاک روح ملتا کن کو ہے؟ یاد رکھیے، بہت ضروری ہے، یہ بنیادی. اور جب تک آپ روح القدس کو شخصی طور پر ایکسپیرینس نہیں کرتے، میں صرف ایک وقت کا ایکسپیرینس نہیں، یہ 35 کوس کا زبردست تجربہ، جب تک آپ اس بہاؤ میں نہیں آ جاتے آپ خدمت میں آگے کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ملتا کن کو ہے؟ یہ ببلیکل چند باتیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات، اعمال 2:38 میں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے. آگے لکھا ہوا ہے تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. کب؟ توبہ کرو. نئی پیدائش کا تجربہ، توبہ، یہ پہلی بنیادی بات ہے ہماری زندگی میں روح القدس کے کام کے لیے. روح القدس، نئی پیدائش کا تجربہ، تبدیلی اس وقت آئے گی جب روح القدس آپ کو نئی پیدائش کا غسل بخشے گا اور آپ کی پرانی انسانیت کو چھیدے گا، اور آپ گرج کے بیٹوں سے، آپ ان شاگردوں کی طرح جو پرانی انسانیت کے بند میں بندھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوگی اور وہ خدا کی زندگی. آج کل یہ بڑا مشکل ہو گیا جی. یاد رکھیے کہ ایک جینون ٹرانسفارمیشن کون سی، یہ جاننا ہی بڑا سمجھ نہیں لگتی کہ واقعی اندر سے ہم نے نا وہ پانی کے بپتسمے پر ایمفسس نہیں ہے بھی، یہ تو میں دیتا ہوں پانی کا بپتسمہ، لیکن اصل کام کرنے کے لیے یسوع آ رہا ہے، وہ اس کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے. ہم پانی کے بپتسمے پر رہ گئے ہیں، اور اگلا جو حصہ ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، روح القدس کا بپتسمہ، روح القدس سے بھرنا، روح القدس کا نازل ہونا، روح القدس کا دیا جانا. روح القدس یہ ضروری، بعض اوقات لوگ پانی کے بپتسمے پر آ کر رک جاتے ہیں، لیکن یسوع کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پانی کا بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا کہ آسمان اس کے لیے کھل گیا اور روح القدس اس پر آ کر ٹھہرا. یہ ضروری ہے. اور آج اس لیے بھی روح القدس نہیں آتا زندگیوں پر کیونکہ وہ اندر سے جینوئنلی تبدیل نہیں ہوئے، توبہ نہیں کی. دل وہی، سرشت وہی، گناہ وہی. توبہ انہوں نے نا، توبہ نظر آن دیجئے، یاد رکھیے
توبہ کس طرح نظر آتی؟ کنفیشن میں، اور کنفیشن بھی پریکٹیکل ہے۔ زکئی کو دیکھیں، او گیا جدو نجات دا تجربہ چینج آیا نا اندر، تے تجوریاں کھولیاں، انہیں توبہ چی لپیٹ لپوٹ کے او بلیک منی نو وائٹ نہیں کر لیا توبہ نال، انہیں کہا نو، جس کا میں نے تو گناہ لیا ہے اس کو واپس کر۔ نو، دس از دی فروٹ آف دی ریپینٹنس۔ یہ نظر آنے چاہیے، یہ نہیں ہے۔ تم ان کے پھلوں سے جینوئن چینج، زندگی میں فروٹ، تبدیلی نظر آتی ہے۔ ارے یہ چینج کس طرح نظر آتا ہے؟ یہ آپ کی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ آپ کی آنکھوں میں کتنی پاکیزگی ہے، یہ نظر آتی تبدیلی۔ آپ کے ایکشن سے نظر آتی ہے چینج۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو پانی کے بپتسمے کا سرٹیفکیٹ لے چکے، لیکن ری جنریشن، ٹرانسفارمیشن، اندر کی تبدیلی جو پرانی سرشت میں ایک صلیب کی قدرت سے نئی زندگی کا تخم اور بیج اور نئی زندگی جو پیدا ہوتی ہے، جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے، امپاورمنٹ ملتی ہے نئی زندگی میں بڑھنے کی، ارے وہ نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے مینوں کیا کہ اج دی توبہ پتہ کی ہے؟ پہلے دکان سڑک دے ایس پاسے سی تے ہن ایس پاسے آ گئی ہے تے سودا ایک ہوئی، سودا ہوئی، زندگی وہ ہوئی۔ مارٹن لوتھر نے کہا کہ چرچ جو ہے، میں نے پہلے بتایا کہ چرچ دیکھنا لوگوں کو یہ بڑا مشکل ہو گیا، جنرلی یہ بندہ خود ہی جانتا ہے۔ مارٹن لوتھر نے کہا چرچ از انویزیبل، کلیسیا نادیدہ، کلیسیا جو سانو نظر آ رہی ہے نا، صرف وہی کلیسیا نہیں ہے، کلیسیا وہ ہے جو خداوند کو نظر آ رہی ہے، انویزیبل، اور وہ جینوئنلی ٹرانسفارمڈ بلیورز ہیں جو اندر سے تبدیل ہو گئے۔ اور سب سے بڑی نئی پیدائش میں رکاوٹ پتہ کیا؟ ہماری پرانی گناہ آلودہ سرشت۔ یہ بالکل انجی جے، وہ دوسرے پطرس کے خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جیسے نہلائی ہوئی سورنی دلدل اور کتا اپنی، یعنی یہ دونوں جانور ناپاک نے، اسی طرح ہماری سرشت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سورنی کو نہلا دو، وہ نہا کے انہوں پاویں جو مرضی سفید کپڑے پہنا دو، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ دلدل کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں وہ دلدل، کیونکہ دلدل وہ فطرتی طور پر ناپاک ہے اور ناپاک چیز اس کو کھینچتی ہے۔ یہ بالکل انجی جے حبشی اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے، تو تم جو بدی کرنے کے عادی ہو تم بھی نیکی کر سکو گے۔ یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان اخلاقی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے، اینج چٹا جا لباس پا کے، پرفیوم لا کے تے او جناب دعا دعو بھی کر لیندہ ہے، اخلاقی چینج آ جاتا ہے۔ اب وہ کنٹرول کرتا ہے لیکن وہ بھی اندر سے نہیں آتا، اخلاقی ایتھیکلی وہ تھوڑا سا بیہیو اس کا مہذب ہو جاتا ہے، وہ بھی لوکاں دے ڈر تو کہ وہ کی کہن گے ہن خادم بنے نے تے ہن چرچ جاندے نے تے حالے بھی وہ تے باہر پرائیویٹ لائف میں وہ ویسے ہی ہے، دکھاوا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم سفیدی پھیری ہوئی قبر، اوپر سے تم بڑے صاف، اندر مردہ ہڈیاں۔ ارے یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ جیسے چیتا اپنے داغوں کو بدل نہیں سکتا، ہم نہیں چینج کر سکتے۔ انسان اپنی فطرت کو جو گناہ آلودہ ہے، گناہ کی غلامی ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ
سب سے پہلے اس کا آغاز پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک بڑی زبردست چوٹ، اور ان کے دلوں پر چوٹ لگی، پاورفل چوٹ، سنگین دل پر بڑی چوٹ لگتی ہے پاک روح کی، کلام کی، اور آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر ماتم کرنے لگتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میرے ارد گرد کون ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ وہ برملا پبلکلی خدا کے سامنے صلیب کے نیچے آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، اور روح القدس اس کو قائل کرتا ہے، اور وہ پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کر دیتا، صلیب کے نیچے آ جاتا، اور اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی کہ وہ پاک بنے، نیا بنے، اور اسی وقت ایک بڑا آپریشن ہوتا ہے، اور اس کا سنگین دل نکال کر ٹرانسپلانٹیشن ہوتی، گوشت تین دل، اس کے دل، ایک نیا دل اس کو دے دیا جاتا، نئی روح اس کے باطن میں آ جاتی، اور اسی وقت دنیا کی تاریخ کا جو روحانی عالم میں میری روح میں سب سے بڑا سپر نیچرل میریکل ہوتا کہ میں جو مردہ ہوں، میں زندگی، میرے اندر خدا کی زندگی آ جاتی ہے، میں جو تاریکی میں ہوں میں نکل کر روشنی میں آ جاتا، میں موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتا ہوں، میں شیطان کی بادشاہی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں آ جاتا ہوں، اور میرے اندر خوشی اور اطمینان اور زندگی اور بحالی اور پاکیزگی اور راست بازی اور کنفیڈنس اور خدا کی بادشاہی کا زبردست تبدیلی میرے اندر آ جاتی ہے۔ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویکھو میں بدل گیا جے، ویکھو تو ہی کوئی نوٹ نہیں کیتا۔ لکھا موسیٰ کو خبر نہ تھی کہ خداوند نال گلاں کرن دی وجہ نال دا چہرہ جلالی ہویا ہے، اے موسیٰ نو دی خبر کون نہیں ہی، اے لوگاں نے نوٹس کیتا۔ یہ چینج، جینوئن چینج ہمارے اندر ہم دنیا نوٹ کرے گی۔ یہ تبدیلی ان کے کہاں سے آ گئی، یہ دلیری کہاں سے آ گئی، یہ ایمان کہاں سے آ گیا، یہ زندگی ان کے اندر کہاں سے آ گئی؟ یہ یسوع سے، اس کی صلیب سے، اس کی ریزورکشن سے، اس کی قدرت سے، اس کے پاک روح سے آئی ہے، اور یہی تبدیلی دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک بہت ہاریبل سین ہونا ہے خدا دی اینڈ ٹائم پر، جب یسوع مسیح تخت پر بیٹھے گا، اور بہت بڑا دھچکا لگنا ہے نومینل کرسچینٹی کو۔ ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، ہم نے تیرے نام سے کروسڈ کیے، ہم نے تیرے نام سے یہ کیا۔ اب دیکھیں یہ لینگویج کن لوگوں کی ہے؟ یہ گنہگاراں دی ہے؟ نو، یہ خادموں کی، یہ لیڈروں کی۔ دیکھ خداوند ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ لیڈروں کو خداوند کہہ رہا ہے اے بد کردارو۔ لیکن کئیوں کو کہے گا شاباش دیانتدار محنتی خادم، شاباش۔ ایک کئیوں نے بھی کہے گا، لیکن کئیوں وہ کہے گا اے بدکارو۔ وہ کہیں گے ہم نے تیرے نام سے 1.5 لاکھ کا کروسڈ کیا۔ خدا نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن دوجے دن جو کیتا ہے نا وہ بھی مینوں پتا ہے، پھر تیسرے دن جو تو ہی کیتا وہ بھی مینوں پتا ہے۔ وہ خدا نے جانتا ہے۔ تو روح القدس کن کو پھر ملتا ہے؟ پہلی بات، جینوئنلی تبدیل شدہ زندگی، تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔ پھر روح القدس کس کو ملتا ہے؟ لوکا 11:13 میں، اب میں صرف آخری 3 منٹ، لمبا نہیں بس۔ روح القدس ملتا ہے مانگنے والوں کو۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے
وہ کون سا باپ ہے جس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ یعنی خداوند کہہ رہا تسی برے جے تے برے ہو کے بھی کہتے جے کہ میرے بچے نو اچھی چیز ملے، تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ تو روح القدس کس کو ملتا ہے؟ مانگنے والوں کو، جو سمجھتا ہے خداوند تیرا پاک روح میری ضرورت، میں اس کے بغیر خدمت میں آگے نہیں بڑھ سکتا، زندگی کی آزمائشوں پر غالب نہیں آ سکتا، مجھے اس کی ضرورت، ہر روز اے خداوند مجھے تیرے پاک روح کی ضرورت، مانگنے والوں کو۔ اور تیسری بات، پیاسے دلوں کو یسوع مسیح نے کہا یوحنا 7:38 میں، اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس آ کر پیے۔ ارے پاک روح ملتا لیکن پیاسوں کو، جو پاک روح کے لیے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ بلکہ کلام کہتا ہے اسودہ جان کو تو شہد کے چھتوں سے نفرت ہے۔ اگر ہم خالی نہیں ہوتے، کئی چیزوں سے ہمیں خالی ہونا پڑے گا، جیسے لکھا زار کی دوستی سے خالی ہو جاؤ اور روح سے بھرتے جاؤ۔ ادھر ہم نے بھرنا ہے، اگر آپ یہاں بھرتے جائیں گے آپ ان چیزوں سے خالی ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ اتنی دیر تک نہیں بھر سکتے جب تک آپ خالی نہیں ہوتے، سرنڈر نہیں کرتے، نکال نہیں دیتے آپ اپنی پرانی چیزوں کو۔ پھر میں نے یہ پوائنٹ پہلے بھی بتا دیا، یوحنا 16:13 میں روح القدس اس کو ملتا ہے جس کے اندر یسوع کو جلال دینے کی خواہش، وہ میرا جلال کہ جن نے ہیرو بنن لئی اس کو نہیں بولے۔ روح القدس اعمال 5:32 میں روح القدس خدا انہیں بخشتا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں، تابعداری کرنے والوں کو روح القدس ملتا ہے۔ تو آؤ اس وقت میں چاہتا ہوں ہم بنیاد کی طرف آئیں۔ آخری سیشن جو ہے چند منٹوں کا واجد صاحب لیڈ کریں گے، وہ ہے دعا کا سیشن۔ اور میرا ایمان ہے آج ابھی بہت سے لوگ پاک روح سے معمور ہو جائیں گے، بھر جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے، وہ پہلے جیسے کبھی نہیں رہیں گے۔ آپ تجربہ، میں کل آج ہی لیاقت صاحب کو میں نے فون کیا، پرسوں چوتھ ہمارے چرچ میں ایک بڑی پریئر میٹنگ تھی اور وہ اتنی پاورفل پریئر میٹنگ تھی۔ میں نے ان کو آج فون کر کے کہا، میں نے کہا بڑے سالوں کے بعد پھر سے ایک نئی موومنٹ اور پاور اور طاقت اور فریشنس مجھے ملی ہے اور میں بھوکا پیاسا ہوا ہوں پاک روح کے لیے۔ تو یہ صرف بالا خانہ ایک ہی دفعہ پاک روح نہیں نازل ہوا، چوتھے ماہ میں پھر بالا خانہ پر پاک روح نازل ہوا دعائیہ میٹنگ میں، پھر آگے چل کر پاک روح ہماری زندگیوں میں ایک موومنٹ بن جائے، مونیومنٹ نہ بن جائے، موومنٹ بن جائے، اور ہر روز ہم معمول ہو چلے جائیں۔ شاید آپ پہلے تجربہ کر چکے، لیکن آپ کو پھر سے معمول ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، جینوئنلی آپ کو اپنا دل اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں۔